بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شمعون علیہ السلام بڑے حق پرست، زبردست، شجاع بہادر تھے۔ ان کے بدن پر بال بہت زیادہ تھے، مانند مثال سر کے بالوں کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بہت زیادہ عطا کی تھی۔ اور ایک شہر کا نام اموسیہ ہے، کنارے دریائے روم کے۔ اس شہر کے بادشاہ کا نام خوتیہ تھا۔ وہ بڑا کافر تھا۔ اس نے ایک مکان بھی عالیشان دریا کے کنارے تیار کرایا تھا۔ اس مکان کے بڑے بڑے ستون تھے۔ وہ اس میں اپنا جشن منایا کرتا تھا۔ اور حضرت شمعون علیہ السلام 4 مہینے ہر سال اس بادشاہ سے جا کر لڑا کرتے تھے، اور اس کافر بادشاہ کا 6000 لشکر تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام اس لشکر میں گھس کر ہر مرتبہ تقریباً 1000 فوجی اس کے مار آتے تھے، کثیر تعداد میں مجروحہ کر کے آتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے خدا کی عبادت برابر کرتے رہتے تھے، اور 4 مہینے برابر خلق خدا کی ضیافت بھی بہت کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ ان کافروں پر ہمیشہ ان کو غالب رکھتا تھا، اور اسی وجہ سے تمام کافران سے عاجز رہتے تھے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی نیک بختہ اور پارسا تھی۔ ایک دن کافروں نے آپس میں صلح کی کہ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کو کچھ فریب دیا جائے۔ تب بادشاہ اموزیہ نے فریب کر کے کسی شخص کو مخفی شمعون کی بیوی کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا، اے بیوی، ہم دیکھتے ہیں شمعون تمہاری طرف رغبت نہیں کرتے ہیں، ان کا خیال کسی غیر کی طرف ہے۔ تم اگر ایک کام کرو، ان کو کسی طرح مار ڈالو، تو ہمارا بادشاہ اموزیہ تم سے نکاح کرے گا، پھر تم ہی آرام سے رہو گی، اور تخت سلطنت بھی تم کو ملے گی، پھر تو تم ہی بادشاہی کرو گی۔ بس عورت ناقص عقل نے دنیا کی تماع سے کہا کہ جو تمہارا بادشاہ حکم کرے گا، میں بصر چشم اس کو بجا لاؤں گی۔ تب اس نے اس کو ایک رسی دی، جب حضرت شمعون رات کو سو جائے، تم اس رسی سے باندھ رکھنا، پھر ہمیں خبر کر دینا، ہم اسی حالت میں بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور وہیں ان کو مار دیں گے۔ بس مردود کے کہنے کے بعد حضرت شمعون کی بیوی اپنے پاس رسی چھپا کر رکھی۔ جب رات ہو گئی اور حضرت شمعون سو گئے، بیوی نے ان کو نیند کی حالت میں باندھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہ نیند سے بیدار ہو گئے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں بندھے دیکھے۔ رسی کو توڑ ڈالا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کس نے مجھے باندھا تھا؟ وہ بولی کہ میں نے خود ہی باندھا تھا۔ حضرت شمعون نے پھر کہا، تم نے مجھ کو کیوں باندھا تھا؟ وہ بولی، میں تمہارا زور آزماتی تھی کہ تمہارے اندر زور ہے یا نہیں، اور میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کوئی دشمن تم سے لڑ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت شمعون نے کہا، تم خاطر جمع رکھو، کوئی دشمن خدا کے فضل سے ہم سے زور میں بڑھ نہیں سکتا۔ پھر 4 مہینے کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام اس شہر میں جہاد فی سبیل اللہ کے واسطے گئے، اور پھر وہاں سے لڑائی فتح کر کے واپس تشریف لے آئے۔ پھر بادشاہ اموزیہ نے حضرت شمعون کی بیوی کے پاس لوگوں کو بھیجا، اور وہ بولی، میں نے اس کو باندھا تھا، لیکن وہ بڑا ہی زور آور ہے، اس نے رسی توڑ ڈالی، تم لوگ بادشاہ سے جا کر کہو۔ چنانچہ وہ لوگ پھر بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ سے کہا۔ پھر بادشاہ نے بہت سا مال و دولت دے کر ایک لوہے کی زنجیر حضرت شمعون کی بیوی کے پاس بھیج دی۔ اب اس سے اس کو باندھ کر رکھنا اور فوراً مجھ کر خبر کر دینا۔ بس دوسرے دن حضرت شمعون کو ان کی بیوی نے لوہے کی زنجیر سے باندھا۔ جب حضرت شمعون نیند سے بیدار ہوئے، انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں پھر زنجیر سے بندھے ہوئے دیکھے۔ یہ دیکھتے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے تو وہ زنجیر ٹوٹ گئی۔ پھر اس کی خبر بادشاہ کو پہنچی۔ بادشاہ اموزیہ یہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے اور کوئی چیز مضبوط نہیں ہے، آخر میں اس کے باندھنے کے واسطے کیا بھیجوں؟ اب تو صورت یہی ہے، اسے کہو کہ جس طرح ہو سکے اس کو میرے پاس بھیج دو۔ پھر انہوں نے حضرت شمعون کی بیوی سے جا کر کہا۔ وہ بولی، بہت اچھا، کچھ تدبیر کروں گی اور پھر آپ کو کہلا بھیجوں گی۔ آپ سب خاطر جمع رکھیے۔ ایک دن شمعون لڑائی سے واپس گھر میں آئے، اپنی بیوی سے ہر طرح کی بات کرنے لگے۔ ان کی بیوی نے کہا، اے صاحب، تم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے، اب ہم کو یہ بتاؤ، ایسی کوئی چیز بھی ہے اسے تم کو باندھ کر رکھ سکیں اور تم اس کو باوجود زور آزمائی کے توڑ نہ سکو؟ یہ سن کر حضرت شمعون نے کہا، تم کو اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ چیز تم کیوں پوچھتی ہو؟ وہ بولی، میں پوچھتی ہوں، تم سے کوئی زور آور ہے یا نہیں؟
یہ سن کر شمعون نے کہا مجھ کو ایک چیز باندھ سکتی ہو، یعنی میرے سر کے بالوں سے یا بدن کے بالوں سے، اس کو میں نہیں توڑ سکتا۔ یہ سن کر ان کی بیوی نے شب کو نیند کی حالت میں ان کے سر اور بدن کے بال تراش کر رسی پٹ کر دستے وپا ان کے مضبوط باندھے۔ انہوں نے نیند سے اٹھ کر اپنی بیوی سے پوچھا، ارے مجھے کس نے اس طرح باندھا ہے؟ ان کی بیوی بولی، میں نے باندھا ہے، اور میں تمہاری قوت آزماتی ہوں کہ کوئی دشمن بھی آپ کو باندھ کر نہیں رکھ سکتا، لیکن خدا کی مرضی کو میں نہیں کہتی ہوں۔ حضرت شمعون نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں ہلوں گا اور زور لگاؤں گا تو میری تمام بدن کی ہڈیاں درہم برہم ہو جائیں گی۔ بس ان کی بیوی نے جب دریافت کیا کہ بال بند توڑنے کی ان کو طاقت نہ رہی، پھر بادشاہ آموزہ کو خبر دی۔ یہ سنتے ہی اس ملعون نے 1000 جنگی شتر سوار بھیجے۔ انہوں نے آ کر حضرت شمعون علیہ السلام کے ہاتھ پیر ناک کاٹ کر اور ان کی آنکھیں زبان نکال کر اور ان کو اونٹ پر لاد کر ان کافروں نے بادشاہ کے پاس حاضر کیا، اور سب کافر کہنے لگے کہ اب ہم سب شمعون سے محفوظ ہو گئے۔ جب ان کی زبان کٹی ہوئی اور آنکھیں نکلی ہوئی، صرف ان کا دھڑ باقی تھا، بادشاہ آموزہ کے سامنے لے جا کر رکھا تو کوئی شخص ان کافروں میں سے کہنے لگا کہ میرے باپ کو اس نے مار ڈالا، اور کسی نے کہا میرے بھائی کو اس نے مارا ہے، اور پھر ہر شخص یہ دعویٰ کرنے لگا۔ جب یہ دیکھا ابھی دھڑ میں کچھ معمولی سی رمق باقی ہے تو سب کے سب کہنے لگے کہ اس کو شدید عذاب میں ڈال کر بالکل مار ڈالو۔ سب کافروں نے مشورہ کیا کہ اس کو دریا کے کنارے لے جا کر بلاخانے پر سے دریا میں گرا دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت شمعون کا دھڑ دریا میں گرایا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون کے دھڑ کو، جو ابھی ہوا پر ہی تھا، اٹھا لیا، اور جو کچھ اعضاء ان کے دھڑ سے علیحدہ کر دیے گئے تھے وہ سب اعضاء خدا کی قدرت کمالے سے اپنی جگہ پر آ کر نصب ہو گئے۔ پھر جب وہ کٹی ہوئی اعضاء حضرت شمعون کے ٹھیک ہو گئے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شمعون علیہ السلام سے کہا، اے شمعون، خدا نے تم کو بہت قوت طاقت دی ہے، خدا کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑا اور تمام حصار مکانوں کی بنیادوں کو کھود کر اس دریا میں ڈال دو۔ یہ سنتے ہی حضرت شمعون نے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے حصار اور مکانوں کی بنیادوں کو اور تمام مکان شہر کھود کر تمام کفار اٹھا کر اس دریا میں ڈال دیا، اور اسی طرح کیا کہ کوئی متنفس اور شہر کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اور پھر خدا کا شکر بجا لائے اپنے گھر پر جا کر اپنی بیوی کو مار ڈالنے کا قصد کیا۔ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، خدا تم کو فرماتے ہیں اپنی بیوی کو مت مارو، کوئی اذیت بھی مت دو، کیونکہ اس نے نادانی سے بادشاہ آموزہ کی صلاح سے تم کو باندھ کر اس کے حوالے کیا تھا۔ چنانچہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، تم اس کو معاف کر دو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کرو، خدا مالک ہے۔